يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا كبر قول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. الہی تو آسان کنی مشکلات تو پھیلے محمد علیہ الصلاۃ. بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام. بھینی بھینی مہک پر مہکتی درود پیاری پیاری نفاست پہ لاکھوں سلام. میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود اچھی اچھی اشارت پہ لاکھوں سلام. سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام. جس کے گھیرے میں ہیں انبیاء و ملک اس جہانگیر بعثت پہ لاکھوں سلام. اندھے شیشے جھلا جھل دھمکنے لگے جلوہ ریزی یہ دعوت پہ لاکھوں سلام. لطف بیداری شب پر لطف بیداری شب پہ بے حد درود عالم خواب راحت پہ لاکھوں سلام. خندۂ صبح عشرت پہ نوری درود گریہ ابر رحمت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے کھینچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش عشرت پہ لاکھوں سلام. جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام. وہ چکا چک خنجر سے آتی صدا مصطفیٰ تیری صولت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام. ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. پا رہا صحف غنچہائے قدس
اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جسم پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، حجلائے آرائے فتح پہ لاکھوں سلام، حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، پروردگار ہم تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا جو سلام ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ حضور کی بارگاہ میں مقبول عام ہے۔ اسے قبولیت کی سند سرکار کی بارگاہ سے ملی ہے، اور اس لیے ہماری مساجد میں ہر جمعۃ المبارک کو آخر میں جو بھی سلام پڑھیں، آخر میں ضرور اس سلام کے چند اشعار پڑھے جاتے ہیں، اس لیے کہ اس سلام کو حضور کی بارگاہ سے اذن قبولیت حاصل ہے۔ اگر آپ پورا سلام تو سبحان اللہ، اگر آپ اس سلام کے اگر پہلے شعر پر بھی غور کریں تو آپ کو لطف آ جائے گا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ مصطفیٰ جان رحمت، مصطفیٰ جان رحمت، یعنی حضور پر سلام ہو، وہ میرے مصطفیٰ مجتبی کون ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جان رحمت، حضور کی جو ذات ہے وہ رحمت کی جان ہے۔ تو حضور کی جو ذات ہے وہ رحمت کی جان ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت، یعنی کتنا پیارا جملہ آپ نے بیان کیا ہے کہ کون مصطفیٰ کہ جو رحمت کی جان ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہے۔ تو کسی نے سوال کیا تھا، وہ دارالافتاء میں یہ سوال آیا تھا کہ بھئی کوئی بندہ حضور کو کہتا ہے السلام علیکم، تو ایک دفعہ سلام ہو گیا۔ اب یہ جو اعلیٰ حضرت کا سلام ہے، اس میں ہے کہ حضور آپ پر لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، تو جملہ ہے لاکھوں، اور کہنے والا کہتا ہے ایک مرتبہ۔ جملہ کیا ہے؟ لاکھوں، اور کہنے والا ہے ایک مرتبہ، یعنی لاکھوں، لفظ لاکھ کو وہ ایک مرتبہ کہتا ہے، لفظ لاکھ کو وہ ایک مرتبہ منہ سے ادا کرتا ہے۔ تو سوال کیا گیا کہ آیا کہ اسے وہ لاکھوں مرتبہ سلام کا ثواب ملے گا، یہ ایک مرتبہ کا ثواب ملے گا؟ بھئی ہم کہنا یا رسول السلام علیکہ یا رسول اللہ، اب ہم نے لفظ سلام ایک دفعہ کہا ہے، اور اس کے اندر ہے بھی ایک دفعہ الصلاۃ والسلام علیکہ، حضور آپ پر صلاۃ اور سلام ہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ اب یہ جو ہے نا، اے جان رحمت کی جان، آپ پر لاکھوں سلام ہو، تو آیا کہ یہاں پر سلام ایک دفعہ ہوا یا لاکھوں دفعہ ہوا؟ سلام ایک دفعہ ہوا یا لاکھوں مرتبہ ہوا؟ تو مفتیان کرام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص حضور پر یوں کہ
وضو کے برابر عطا فرما دے. ہاں تو کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں سرکار شمع ہے. کون سی شمع ہے؟ ہدایت کی جو بزم ہے نا، جو بزم ہدایت، حضور اس کی شمع ہے. تو شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. تو انشاءاللہ کبھی کسی جمعۃ المبارک حضور پر یہ جو میرے مدنی کریم آقا پر اعلیٰ نے سلام پڑھا نا، مصطفیٰ جان رحمت، یہ 200 سے اوپر اشعار پر مشتمل ہے. تو انشاءاللہ کبھی یہ سارے اشعار پڑھیں گے، لطف آ جائے گا. بدرود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. عزیزان گرامی قدر، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ حضور کی دعا مبارک آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے. یعنی ہماری گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ سرکار نے کس کس موقع پر کس کس صحابی کو دعا دی اور اللہ نے اسے اس کی جزا کیا دی، اور سرکار نے کس دفعہ دعائے ضرر فرمائی اور اللہ نے اسے کیا سزا دی. آج ہماری یہی گفتگو ہے کہ حضور کی دعا، اس کی برکات کتنی ہے. اللہ اکبر. تو سمجھتے نا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد ہے، بڑی ناز سے جب دعائے محمد. اللہ اکبر. تو آج ہماری گفتگو کا عنوان یہی ہے کہ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعائیں کہ جو حضور نے صحابہ کرام کو دعاؤں سے نوازا. یاد رکھیے گا، سرکار مدینہ نے جو بھی دعا فرمائی ہے اللہ نے حضور کی اس دعا کو قبول فرمایا ہے. اب سب سے پہلے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جو حضور نے دعا فرمائی، اللہ نے کیسے قبول فرمائی؟ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ نے جمعرات کے دن دعا فرمائی تھی. وہ دعا کیا تھی؟ حضور نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام فاصبح عمر یوم الجمعۃ فاسلم. جناب انس فرماتے ہیں حضور نے جمعرات کے دن دعا کی، اے پروردگار اسلام کو عزت دے عمر کے صدقے، اسلام کو عزت دے عمر کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے. جناب انس فرماتے ہیں سرکار نے جمعرات کے دن دعا کی، جمعے کے دن جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے کے آگئے. اللہ اکبر. دوسری روایت، غزوہ خندق کے موقع پر عمر بن عبد ود، یہ وہ شخص تھا کہ عرب کے اندر اس کی ٹکر کا کوئی نہیں تھا. اتنا پہلوان اور اتنا جو ہے وہ جناب علی طاقتور انسان، اس کے مقابل کوئی آنے کو تیار نہیں ہوتا تھا. ہر ایک اس کے مقابل آنے میں ڈرتا تھا. جب خندق کا موقع تھا غزوہ خندق میں، تو اس نے للکار کر کہا، بطور طنز کہا مسلمانوں سے، ہے تم میں سے کوئی جو شہادت کا جام پینا چاہے؟ بطور طنز کہا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے اجازت مانگی، سرکار آپ مجھے اجازت دیں میں اس کے مقابلے میں جاتا ہوں. یہ جو مسلمانوں کو للکار رہا ہے، حضور آپ مجھے اجازت دیں میں جانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تلوار جناب مولا کائنات کو دی. سرکار نے اپنا عمامہ شریف جناب مولا کائنات کو دیا، اور پھر حضور نے دعا کیا کی؟ اے پروردگار ابن عبد ود پر، ابن عبد ود پر علی کی مدد فرما. اللہ اکبر. جناب مولا کائنات کہتے ہیں میں نے حضور کی تلوار بھی لی، حضور کا عمامہ شریف بھی لیا، حضور کی دعا بھی لی،
جب میں میدان میں گیا عمر بن عبد غس سے میرا مقابلہ ہوا، تلواروں کی ایسی آوازیں نکلی اور ایسا دھواں اٹھا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی اتنی خطرناک لڑائی نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر، فرماتے کہ وہ اتنا دھواں اٹھا، اس دھوئیں کے اٹھنے میں تلواروں کی آواز آنا بند ہو گئی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے کلیجے منہ کو آ گئے اور ہم ڈرنے لگ گئے کہیں معاذ اللہ جناب علی المرتضیٰ کو اس نے کہیں نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ فرماتے ہیں اس اٹھتے ہوئے دھوئیں کے اندر ایک آواز بلند ہوئی، وہ آواز مولا کائنات کی تھی۔ وہ آواز کیا تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں علی کی آواز کو جب سنا اور حضور سمجھ گئے عمر بن عبد ود کا کام تمام ہو گیا ہے، فرماتے ایک ہی وار میں اب عمر بن عبد ود کو واصل جہنم کر کے جب علی المرتضیٰ آگے آ رہے تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں سرکار کا چہرہ یوں مسکرایا کہ جیسے 14ویں کا چاند نکل آیا ہو، قرآن کے اوصاف، قرآن کے صحیفہ کھلا ہوا ہو، قرآن کے اوراق کھلے ہوئے ہوں۔ سرکار آگے بڑھ کے حضور نے مولا کائنات کو سینے سے لگا لیا۔ اس لیے اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اللہ اکبر۔ اب آگے سنیے، جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ گرمیوں کے اندر بھی موٹا لباس پہنا کرتے تھے، کھردرا لباس، موٹی قمیص۔ صحابہ کرام کہتے ہیں علی کیا معاملہ ہے، آپ گرمی میں اتنا موٹا لباس، آپ کو گرمی نہیں لگتی؟ تو جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب خیبر کا دن تھا نا تو حضور نے مجھے دعا دی تھی۔ آپ کو آشوب چشم کا مرض تھا تو حضور نے دعا دی جناب مولا کائنات کو۔ وہ دعا کیا تھی؟ حضور نے ارشاد فرمایا تھا جناب مولا کائنات کو، حضور نے وہ علم، وہ جھنڈا عطا فرمایا کہ اے علی اللہ تمہارے ہاتھ سے خیبر کو فتح فرمائے گا۔ اور پھر حضور نے دعا کیا دی تھی؟ فرمایا کہ اے پروردگار علی کو گرمی اور سردی سے بچا، اے پروردگار علی کو گرمی اور سردی سے بچا۔ جناب مولا کائنات کہتے ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن، گرمیوں میں مجھے گرمی نہیں لگتی، سردیوں میں مجھے سردی نہیں لگتی۔ گرمیوں میں گرمی نہیں لگتی، سردیوں میں سردی نہیں لگتی، اس لیے کہ سرکار نے جو فرما دی تھی۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں سرکار مدینہ نے مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا، اور حضور نے فرمایا اے علی تم جاؤ یمن کے لوگوں میں فیصلے کرو، یعنی سرکار نے مجھے چیف جسٹس بنا کر بھیجا۔ تو میں نے عرض کی بندہ نواز، میں ایک نوجوان آدمی ہوں، میں نے کبھی فیصلے کیے نہیں ہیں، تو حضور آپ نے مجھے قاضی بنا دیا ہے اور کبھی مجھے فیصلے کرنے کا کوئی تجربہ نہیں رہا، میرا کوئی جو ہے اس پر کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے یہ سرکار سے کہا نا تو حضور نے دعا دی، سرکار نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا، حضور نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا اور کیا دعا کی؟ اے پروردگار علی کے دل کو ہدایت نصیب فرما، اس کی زبان کو استقامت نصیب فرما۔ یہ دو جملے ہیں، علی کے دل کو ہدایت نصیب فرما، علی کی زبان کو استقامت نصیب فرما۔ جناب مولا کائنات فرماتے ہیں بس وہ دن اور آج کا دن ہے، میں نے جب بھی دو آدمیوں کے درمیان کوئی فیصلہ کیا ہے مجھے فیصلہ کرنے میں کبھی کوئی تردد نہیں ہوا، مجھے کبھی کوئی تردد ہی نہیں ہوا۔ اس کی دو برکتیں ہیں، ایک تو حضور کے دست کی برکت ہے اور ایک حضور کی دعا کی برکت ہے، حضور کی دست کی برکت ہے۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کبھی کبھار صوفیاء کرام اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کبھی علم جو ہے وہ نظروں سے دے دیتے ہیں، کبھی پوچھ کر سائل کو علم دیتے ہیں، اور کبھی اپنے دست سے برکت سے علم عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا، اور بیماری ایسی تھی کہ میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کر دی، اے پروردگار اگر میری وفات کا وقت قریب آ گیا تو مجھ پر رحم فرما،
اور اگر میری وفات کو تاخیر ہے تو اس بیماری سے مجھے نجات عطا فرما، اور اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے صبر کی توفیق عطا فرما۔ تو گویا کہ ہمیں دعا بھی یوں کرنی چاہیے، اے پروردگار اگر میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے تو مجھ پر رحم فرما، اگر میری وفات کا وقت ابھی دور ہے تو پروردگار پھر مجھے اس مرض سے نجات عطا فرما، اگر یہ میری آزمائش ہے تو مجھے صبر کی توفیق عطا فرما۔ جناب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ دعا کی تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے اور حضور نے دعا کی، اے پروردگار علی کو شفا عطا فرما، علی کو شفا عطا فرما اور اسے قبولیت عطا فرما۔ حضور نے یہ دو جملے فرمائے، علی کو شفا عطا فرما، اسے قبولیت عطا فرما، اور پھر حضور نے مجھ سے فرمایا علی کھڑے ہو جاؤ، علی کھڑے ہو جاؤ۔ فرماتے میں کھڑا ہو گیا، فرماتے اس دن کے بعد مجھے کبھی بھی کوئی درد محسوس نہیں ہوا، مجھے کبھی بھی کوئی درد محسوس نہیں ہوا۔ یہ میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے سنیے، جناب عبد الرحمن بن عوف صحابہ کرام میں سب سے امیر صحابی، جناب عثمان غنی سے بھی زیادہ مالدار صحابی کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف۔ کون ہے بولیں؟ بن عوف۔ سارے صحابہ میں سب سے امیر کبیر صحابی عبد الرحمن بن عوف۔ مکے سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو حضور نے مواخات قائم کی نا، یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی۔ تو جس انصاری کا حضور نے انہیں بھائی بنایا تھا وہ انصاری صحابی، اللہ اکبر، ان کا ایثار دیکھیں، ان کی اخوت دیکھیں۔ جناب عبد الرحمن سے کیا کہتے ہیں؟ اے میرے بھائی، آپ مکے سے بے سر و سامانے کی حالت میں آئے ہیں، میرے نکاح میں 2 بیویاں ہیں، اگر آپ چاہو میں ایک اپنی بیوی کو طلاق دوں، وہ عدت گزارے اور آپ اس سے نکاح کر لو، اور یہ میرا گھر، یہ میری جائیداد، میری وراثت، اس میں آدھے آپ شریک آدھا میں۔ اللہ اکبر۔ کائنات میں اتنا بڑا ایثار کہیں نہیں ملے گا۔ عبد الرحمن بن عوف کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے بھائی، اللہ تجھے تیری ازواج میں برکت دے، اللہ تجھے تیرے مال میں برکت دے، اللہ تجھے گھر میں برکت دے، بس اتنی مہربانی مجھ پر کر دو، مجھے بازار کا راستہ بتا دو، تم مجھے بازار کا راستہ بتا دو، بس یہ سب کچھ آپ کو مبارک ہو۔ اللہ اکبر۔ جناب عبد الرحمن بن عوف، آپ نے تھوڑا سا پنیر، تھوڑا سا جو، راشن کا کچھ سامان لیا، مدینے کی بازار میں جا کے بیٹھ گئے، تاجر بن گئے، بیچنا شروع کیا۔ اللہ نے کتنی برکت دی، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کہتے ہیں مدینے میں جب ملک شام سے تجارت کا مال آتا تھا، ہزار اونٹوں پہ تجارت کا مال لدا ہوا عبد الرحمن بن عوف کا آیا کرتا تھا۔ یہ برکت کہاں سے ملی؟ حضور نے دعا دی تھی، قال لعبد الرحمن بن عوف بارک اللہ لکا۔ حضور نے دعا دی تھی، بارک اللہ لکا، اے عبد الرحمن اللہ تمہیں برکت دے۔ رب نے کیسی برکت دی؟ صحابہ کرام کہتے جب آپ کا وصال ہوا، آپ کی ایک بیوی کے حصے میں 1,00,000 دینار وراثت میں آئے، اور 4 لاکھ کا باغ، 4 لاکھ دینار، اگر آج اس قیمت کو آج کے دور سے کیلکولیٹ کریں تو کھربوں روپے بنتی ہے۔ 4 لاکھ دینار کا باغ خرید کر حضور کی ازواج کے لیے مختص کیا، ایک بدری صحابی کے لیے 5,000 ہزار دینار کو مختص کیا، اللہ کے دین کے لیے 5,000 گھوڑے خرید کے وقف کیے۔ جو اللہ کی راہ میں دیتے رہے وہ الگ، آپ کے وصال کے بعد آپ کی ایک زوجہ کو 1,00,000 دینار ان کی وراثت میں آیا۔ اتنی بڑی برکت، یہ سارا کمال حضور کی دعا کا تھا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ بارک اللہ لکا، اے میرے غلام اللہ تجھے برکت دے۔ پھر اللہ نے برکت کیسے دی؟ پورے مدینے کے امیر ترین صحابی عبد الرحمن بن عوف کی ذات تھی۔
اللہ اکبر. آگے سنیے. جناب سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ دعا فرمائے میرے لیے, اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنائے, یعنی میں جو بھی دعا کروں اللہ میری دعا کو قبول فرمائے. تو حضور نے کیا دعا کی؟ اللہم استجیب لسعد اذا دعاک فکان لا یدعو الا استجیبا. اے پروردگار سعد تجھ سے جو دعا کرے اس کی دعا کو قبول فرما اور اس کی کوئی دعا رد نہ ہو. حضور نے ایک دعا یہ کی تھی اور دوسری دعا حضور نے یہ کی تھی, اے پروردگار یہ میرا غلام سعد جس چیز کا نشانہ کر کے تیر مارے اس کے تیر کا نشانہ خطا نہیں ہونا چاہیے. صحابہ کرام کہتے ہیں جناب سعد جو دعا مانگتے اللہ قبول, اور جس کا بھی نشانہ کر کے تیر مارتے اسی جگہ بھی وہ نشانہ جا کے لگتا تھا. اور یہی وجہ ہے احد کے میدان میں جب جناب سعد کفار مشرکین کو تیر مار رہے تھے اور سرکار تیر اٹھا اٹھا کے دے رہے تھے اور حضور کے غلام تیر مار رہے تھے, اور ان کی تیر اندوزی کو دیکھ کر حضور نے دعا دی تھی, ارمی یا سعد لی ابی و امی, اے سعد اور مارو, اے سعد تجھ پر مجھ محمد کے ماں باپ قربان. ساری کائنات حضور سے کہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان. مگر وہ سعد کتنی سعادتوں والے ہیں, کتنی عظمتوں والے, جن سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے سعد تجھ پر مجھ محمد کے ماں باپ قربان ہو جائیں. یہاں پر ایک بات قابل غور ہے, حضور نے اتنی بڑی بشارت کیوں دی ہے, اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان؟ گویا کہ جو حضور کے دین کی حفاظت کے لیے, حضور کے دین کی حفاظت کے لیے, حضور کی عزت و ناموس کے محافظت کے لیے اگر وہ تیر اٹھا کر بھی مار دے تو سرکار اسے اتنی بڑی دعا عطا فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. آگے چلیے. جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا زاد بھائی حضور کی خدمت کیا کرتے. حضور نے دعا کیا دی, اللہم فقہہ فی الدین, اے مالک میرے اس غلام کو دین کی سمجھ عطا فرما. صحابہ کرام کہتے ہیں قرآن کو سب سے جاننے والے صحابہ کرام میں جسے مفسر قرآن کا لقب ملا حضور کے چچا زاد بھائی جناب ابن عباس کی ذات تھی, کہ جنہیں سرکار کی اس دعا نے اللہم فقہہ فی الدین, اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما. صحابہ کہتے ہیں سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والے ابن عباس کی ذات تھی. اللہ اکبر. آگے چلیے. جناب علی حضرت سعد ابن ابی جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ, یہ سلام بعد میں لے آئے نا, پہلے سلام نہیں لائے تھے. جب سرکار نے ہجرت نہیں فرمائی تھی تو اس زمانے میں ابو جہل ملعون نے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو جہل نے ایک تھپڑ مار دیا تھا. اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے میں روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہ میں نے کہا بابا جان اس ملعون نے مجھے تھپڑ مارا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ تم ابو سفیان کے پاس چلے جاؤ, جناب امیر معاویہ کے والد جو اسلام لائے ان کے پاس چلی جاؤ. بی بی فاطمہ فرماتی میں ان کے پاس گئی, میں نے ان سے کہا, فرمایا اچھا. ابو سفیان نے بی بی فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور ابو جہل کے پاس لے کے آئے. فرمایا کہ جیسے تمہیں اس نے تھپڑ مارا تھا تم بھی اسے مارو, تم بھی اسے تھپڑ مارو. بی بی فاطمہ نے ابو جہل کو تھپڑ مارا. بی بی فاطمہ فرماتی ہیں میں پھر حضور کی بارگاہ میں آئی اور میں نے آ کے بتایا پورا واقعہ. تو حضور نے دعا دی ابو سفیان کو. کب؟ جب وہ اسلام نہیں لائے تھے. حضور نے کیا دعا دی؟ فرمایا کہ اے پروردگار ابو سفیان کو اپنی رحمت سے محروم نہ کر, ابو سفیان کو اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا. ابن عباس فرماتے ہیں یہ حضور کی دعا کی برکت تھی, اللہ نے انہیں مرنے سے پہلے اسلام کی دولت عطا فرما دی.
اللہ نے انہیں اسلام کی دولت عطا فرما دی. اللہ اکبر. جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت کرتے رہے ساری زندگی. 10 سال کے تھے حضور کے پاس آئے تو 20 سال کے تھے سرکار کا ظاہری وصال ہوا تو آپ کی والدہ حضور کو دیکھ کے چلی گئی. پھر آئی اور حضور سے کیا کہتی ہے, یا رسول اللہ خادمو کا انس, حضور انس آپ کا خادم ہے, ادعو اللہ تعالی لہو, اللہ سے اس کے لیے دعا کریں. انس آپ کا خادم ہے, اللہ سے اس کے لیے دعا کریں. تو حضور نے کیا دعا کی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اکثر مالہ وبارک لہو فی ما اتیتہ, اے اللہ انس کے مال میں برکت دے اور جو کچھ اس کے پاس آئے اس میں برکت دے. انس کے مال میں برکت اور جو کچھ اس کے پاس آئے اس میں برکت دے. صحابہ کرام کہتے ہیں حضور کی دعا کیسی قبول ہوئی؟ جناب انس خود فرماتے ہیں آپ نے ایک کم 100 سال عمر پائی اور آپ نے اپنی حیات میں اپنے کئی پوتوں کو, کئی بیٹوں کو, کئی نواسوں کو رشتہ ازواج میں منسلک بھی کیا اور کئیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن بھی کیا. فرماتے یہ حضور کی دعا کی برکت ہے, اللہ نے مجھے مال بھی بہت دیا, اللہ نے مجھے اولاد بھی بہت عطا فرمائی. تو کیا فرمایا, اے پروردگار انس کو مال میں برکت دے اور ان کو اولاد میں برکت دے. اور جناب انس فرماتے میرا ایک باغ تھا, لوگوں کے باغ تو سال میں ایک مرتبہ پھل دیتے ہیں, جناب انس فرماتے حضور کی دعا کی برکت سے میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا. اللہ اکبر. آگے چلیے, جناب ابو طلحہ اور ام سلیم سنیے گا. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ان کا بیٹا تھا, وہ بیمار تھا اور ابو طلحہ جو ہے وہ کسی سفر سے آئے تھے یا کسی مارکے سے آئے تھے تو دیکھا کہ شوہر تھکا ہارا آ رہا ہے تو سوچا کہ شوہر کو میں بچے کے دکھڑے نہ سناؤں, تھکا ہارا آ رہا ہے, کھانا کھائے گا, طبیعت فریش ہوگی پھر میں بتا دوں گی. تو ام سلیم کا جو بیٹا تھا نا وہ انتقال کر گیا تھا. ابو طلحہ آئے, دیکھیں یہ عورتیں کتنی سمجھدار عورتیں تھیں. ایک تو اس حدیث سے اس ماں کے صبر کا اندازہ لگاؤ اور وہ مائیں کتنی تربیت یافتہ تھی اندازہ لگاؤ. کہ میرا شوہر تھکا ہارا آ رہا ہے, بیٹے کا ہو گیا انتقال. جب گئے تھے نا ابو طلحہ ان کے بیٹے کی طبیعت ناساز تھی, جب آئے تو فرمایا بیٹا کیسا ہے؟ کہا ہاں اب آرام میں آ گئے ہیں, میں نے سلا دیا ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ اب آرام میں آ گئے, میں نے سلا دیا ہے. فرماتی میں نے گھر کے ایک کونے میں, وہ انتقال کر گئے تھے, میں نے ان پہ کپڑا رکھ دیا, میرے شوہر آئے, میں نے کھانا پیش کیا. آج کی عورتیں تو پہلے سے وہ کشمیری ماں بہنوں کی طرح پٹکے باندھ کے بیٹھی ہوتی ہے, میں تو مر گئی, میرا سر میں درد ہے. وہ بیچارہ تھکا ہارا آتا ہے تو پیسے فرمائشیں کرتی ہیں, کھانا لیتے آنا, آج میرا سر پھٹ رہا ہے. کوئی ترس نہیں ہے غریب پر. سارا دن مشقتیں کرنے والا جب گھر کو پہنچتا ہے تو یہاں پر ساری وہ پٹیاں باندھ کے, ہائے میں تو مری گئی, میں تو تھک گئی. جب شوہر صاحب باہر سے کھانا لاتے ہیں سب سے پہلے اسٹار ٹرین ہو کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو جناب ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد پھر میں نے اپنی زوجہ کے ساتھ حقوق زوجین بھی ادا کیے اور انہوں نے مجھے بتایا نہیں. صبح ہوئی تو وہ صابرہ, وہ سیدہ, وہ طیبہ, وہ پاک بیوی جناب ابو طلحہ سے آہستہ سے کہتی ہے, ابو طلحہ یہ بتاؤ اگر کوئی کسی کو کوئی چیز بطور امانت دے اور پھر وہ لے لے تو کیا اسے اس بات پر کوئی چیخو پکار کرنی چاہیے؟ کہا بالکل نہیں. کہا دیکھو بات یہ ہے, اللہ نے جو ہمیں بیٹا دیا تھا رب نے وہ لے لیا ہے. اللہ نے جو بیٹا دیا تھا رب نے وہ لے لیا ہے. کہ خدا کی بندی ابھی بتا رہی ہے رات کو میں تمہارا قرب اختیار کیا ہے, ابھی بتا رہی ہے. کہا ہاں. اللہ اکبر. بیٹے کی تدفین کی. جناب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کیا دی؟ فقال رسول اللہ علیہ وسلم لعل اللہ لکما فی لیلتکما, ایسا اے ابو طلحہ اللہ تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے, اللہ تمہاری اس رات میں بولو
برکت عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور کی اس دعا کا صلہ کیا ملا، اس دعا کا اللہ نے ثمرہ کیا دیا؟ فرماتے ہیں پھر اللہ نے ابو طلحہ کو 7 بیٹے عطا فرمائے، اور پھر ان 7 بیٹوں کو اللہ نے حافظ قرآن اور قاری قرآن بھی بنا دیا ہے۔ تو مدینے میں ابو طلحہ کے 7 بیٹے، 7 حافظ، 7 قاری قرآن، اس ماں کے صبر کا صلہ اللہ نے 7 بیٹے دیے، وہ بھی قرآن کے قاری عطا فرما دیے۔ اللہ اکبر، کیسی عظیم مائیں تھی جناب علی۔ آگے چلیے، وقت کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے، یہ سمجھے کہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے وظیفہ ہے۔ جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ وظیفہ ہے آپ سب کے لیے، خصوصی وظیفہ ہے، اس کو لکھ لیجیے گا، یاد کر لیجیے گا۔ جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، دنیا مجھ سے روٹھ چکی ہے، دنیا نے مجھ سے پیٹھ کو پھیر لیا ہے، اور مجھ سے وہ روح گرداں ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا، کیا تجھ کو ملائکہ کی وہ دعا اور مخلوق کی وہ تسبیح یاد نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ انہیں رزق عطا فرماتا ہے؟ تو حضور وہ تسبیح کیا ہے؟ میرے مدنی آقا نے فرمایا وہ تسبیح یہ ہے کہ جس تسبیح کی برکت سے اللہ مخلوق کو رزق دیتا ہے، وہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور نے فرمایا، اے میرے پیارے، نماز فجر کے بعد اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھ لیا کر، دنیا ذلیل ہو کر تیرے پاس آئے گی۔ اس تسبیح کو نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیا کر، دنیا ذلیل ہو کے تیرے پاس آئے گی۔ وہ صحابی وہاں سے چل دیا، ایک عرصے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا، سناؤ میاں، اب حالات کیسے ہیں؟ کہتے سرکار کیا پوچھتے ہو، اللہ نے دولت اتنی دی ہے، سمجھ نہیں آتی کہاں رکھوں کہاں سے اٹھاؤں۔ اللہ نے دولت اتنی دی ہے، اب سنبھلتی نہیں ہے، رب نے برکت اتنی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ وظیفہ یاد کر لیں، نماز فجر کے بعد کہو گے مولوی صاحب تھوڑی سی گنجائش نکالو، نماز فجر سے تھوڑا سا نیچے لے آؤ، 11 بجے تک تو ہم تو اٹھتے ہیں، 12 بجے تک ہم اٹھتے ہیں، نماز فجر تو مشکل ہو جائے گا۔ نہ میرے بھائی، وظیفہ یہی عمل اسٹم کرنا ہوگا نماز فجر کے بعد۔ کیوں؟ اگلی روایت آ رہی ہے، حضور نے دعا کی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے مالک میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ تو برکت فجر کے وقت میں ہے، اور وظیفہ بھی فجر کے وقت پڑھنا ہے۔ اب اگر کوئی تنگ دست ہے مالی لحاظ سے، میرے مدنی آقا کی زبان سے دیا ہوا یہ وظیفہ ہے، ایک بہترین آپ کے لیے تحفہ ہے۔ نماز فجر کے بعد نماز فجر پڑھ کے گھر کے کھلے صحن میں چھت میں بیٹھ کے 100 مرتبہ پڑھے، سورج جیسا نکلے اشراق چاش کی نماز پڑھ کے یہ دعا کر کے آ جائے، انشاءاللہ 9 دن تک یہ وظیفہ کریں، اللہ کی عطا سے، رب کے فضل سے اللہ آپ کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔